ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے رشتے دار ہمارے ساتھ ملے اور جڑ جائے، ہمارے ساتھ راضی ہو جائے، مگر کچھ ایسے رشتے دار ہوتے ہیں ان کو اگر کہا جائے کہ یار تم اپنے رشتے داروں کے ساتھ بنا کے رکھو، اللہ رسول کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جوڑ کے رکھو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جوڑ کے رکھو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں یہ ہمارا قصور کوئی نہیں، ان کا قصور ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے قرابت دار ہیں یعنی رشتے دار ہیں، میں ان سے جوڑتا ہوں اور وہ مجھے توڑتے ہیں، یعنی میں بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، وہ نہیں بنا کر رکھنا چاہتے، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں، وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا آپ کو ترجمہ اور مفہوم سنا رہا ہوں، اور میں ان سے بردباری، حوصلے اور علم کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں، وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن قلت کما قلت، اگر تو واقعی اس طرح ہے کہ تو بنا کے رکھتا ہے، وہ نہیں بناتے، تو جوڑنے والا ہے، وہ توڑنے والے ہیں، اور تو ان پر خرچ بھی کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر واقعی اس طرح ہے تو پھر تو ان کے منہ میں تھوپڑ ڈالنا۔ یہ لفظ آپ جانتے ہیں، ایک گرم چیز جو منہ میں ڈالی جائے تو منہ کو جلا کے رکھ دے۔ اس کے دو تین مفہوم بیان کیے ہیں محدثین نے۔ ایک یہ ہے کہ تو اس کے منہ میں پھر مطلب ہے بھوبل ڈال رہا ہے، وہ تجھ سے لے کے بالواسطہ یا بلا واسطہ کھاتا بھی ہے، تو اس کو کھلاتا بھی ہے، اور پھر بھی تو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تجھ سے ناراض رہتا ہے، گلہ گزاری کرتا ہے، حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے تیری غیبت کرتا ہے، پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس سے تو آگ کا انگارہ کھا لے، ایسا کھانا، ذلت کا کھانا، بے غیرتی کا کھانا۔ ایک یہ اس کا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ کھاتا بھی ہے تجھ سے لے کے تو وہ اپنا منہ جلاتا بھی ہے، پھر گلہ گزاری بھی کرتا ہے۔ اور تیسرا اس کا مقصد یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا تیرا رشتہ دار جو تیرے ساتھ توڑ کے رکھتا ہے، تو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ توڑنے کے درپے رہتا ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے، اس کا مقصد یہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ اس میں تیری عزت بڑھا کے رکھے گا۔ کرتا رہا کر، جو تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ ناراض رہتے ہیں تو ان پر خرچ کرتا رہے، اسی میں تیری بھلائی ہے، اسی میں تیرا فائدہ ہے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ اپنے سینے میں جھانک کے دیکھیں ہماری عید کیسی عید ہے۔ خدا کی قسم ہے بھائی ہمارے خیال میں نہیں ہے، بہنیں ہمارے خیال میں نہیں ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جی، پھول چڑھانے کے لیے قبروں پر ہم جاتے ہیں۔ عید کا دن ہے، کہاں جانا ہے جی؟ قبر پر جانا ہے۔ باپ کی قبر ہے، ماں کی قبر ہے، بہن کی قبر ہے، بھائی کی قبر ہے۔ او بھیا، تیرا باپ تیری زندگی میں تیرے آنکھوں کے سامنے تڑپتا رہا، 4 پیسے کی گولی دے کے تو راضی نہیں تھا کہ اس کا کچھ علاج کر لیا جائے، ماں کا علاج کر لیا جائے، بہن بھائی کا علاج کر لیا جائے، جوڑ کے رکھتا رہا۔ وہ مال جو جوڑ کے رکھتا رہا جسے تو نے بھی چھوڑ جانا ہے، آج اگر وہ اس دنیا سے چل بسے ہیں تو کیا فائدہ ہے ان کی قبروں پر جانے کا؟ کیا کرے گا فاتحہ پڑھ کے؟
ادھر جو فوت شدگان ہیں جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اور جب زندہ ہوتے ہیں یا جو زندہ ہے ان کو اس نے فوت کر دیا ہوا ہے، مار دیا ہوا ہے، تعلقات ختم کر دیے ہوئے ہیں۔ جس طرح کے تعلقات فوت شدگان کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح کے تعلقات یعنی فوت شدگان کے لیے فاتحہ، ان کی قبروں کی زیارت، اور جو زندہ ہے ان کو مار دیا ہے، اور جو مر چکے ہیں ان کی قبروں پہ پھول چڑھانے ہیں، جو زندہ ہے ان کے دلوں میں کانٹے بچھانے ہیں۔ یہ کون سی ہماری مسلمانی ہے؟ اسلام یہ حکم دیتا ہے؟ کبھی بھی حکم نہیں دیتا، اور کبھی بھی ہماری یہ عید جو ہے ہمارے لیے عید نہیں ہے، بلکہ یہ جو عید اصل عید ہونی چاہیے تھی، خوشی ہونی چاہیے تھی، ہمارے لیے تو یہ وعید ہے۔ اگر ہمارا رویہ اس طرح کا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہم نہیں کرتے۔ آج کوئی اگر اپنی بیٹی کو بھول چکا ہے، اپنی بہن کو بھول چکا ہے، نکاح کی صورت میں کنویں میں دھکا دے کے اپنی بہن کو نکاح کر کے شادی کر کے اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکا دے کے سالوں سال گزر گئے، خبر تک نہ لی، اور بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کی عزت کی لاج رکھتے ہوئے ادھر جیسا بھی سلوک ہو وہ اپنا وقت گزار رہی ہے۔ بہن اپنے بھائی کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے ادھر اس کے لیے جہنم ہو، جیسا بھی اس کا مرد اس کے ساتھ سلوک کرے، اس کی ساس سلوک کرے، اس کا سسر سلوک کرے، بھوک برداشت کرتی ہے، پیاس برداشت کرتی ہے، لوگوں سے گداگری کر کے کھا لیتی ہے، مگر وہ اوپن نہیں رونے دیتی، اپنے باپ کے گھر میں آ کے نہیں بیٹھتی، بھائی کے پاس آ کے نہیں بیٹھتی، ہاتھ اس کے سامنے دراز نہیں کرتی۔ میرے بھائی کی عزت برقرار رہ جائے، رشتہ داروں کے اندر میرے باپ کی عزت برقرار رہ جائے، رشتہ داروں کے اندر وہ سوکھا کھائے، وہ صبح شام صعوبتیں، مصیبتیں، مشکلات برداشت کرتی رہتی ہے، تو اتنا بے حس ہو چکا ہے۔ اور اے مسلمان، پھر والدہ کی قبر پہ جا رہا ہے پھول چڑھانے کے لیے، جب جائے گا تو آپ کی والدہ اندر سے نہیں بولے گی بہن کا خیال رکھتا ہے، تیری بہن کدھر ہے؟ سالوں سال عید کے موقع پر آس امید لگا کے بیٹھی ہوگی بیچاری، جب اس کی سہیلیاں اور پڑوسنے باتیں کرتی ہوگی اس کے ساتھ کہ آج میرا بھائی آیا ہے، آج میرا باپ آیا ہے، عیدی لے کے مجھے ملنے کے لیے آیا ہے، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ اپنی بہن کو جہنم رسید کر کے، اس کو مار کے میری قبر پہ پھول کیوں چڑھانے آیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ جا پہلے اپنی بہن کی خبر گیری کر، اس کو راضی کر، اس کی خبر لے، اپنے بھائی کو راضی کر، اس کی خبر لے، تو پھر میرے پاس آنا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، جو ہمارے فوت شدگان ہیں، ہمارے والدین ہیں، وہ قبروں کے اندر بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور باقاعدہ ان کو ٹینشن لگی رہتی ہے کہ ہماری اولاد آپس میں کہیں لڑنے لگے، کہیں ایک دوسرے سے دور نہ ہو جائے۔ جن کی اولادیں نوجوان ہو چکی ہیں، وہ والدین جن کی جوان اولادیں ہیں، ان کے دل دیکھو، ان کے دل دیکھو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا کرو، ان کے مزاج پڑھا کرو کہ وہ کتنے نازک ترین ہو چکے ہوتے ہیں، ہر وقت دعائیں کرتے ہیں، اور ایسے معاملات، ایسے انداز بناتے رہتے ہیں
کہیں بھائی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کہیں وہ میری بیٹی جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، آپس میں ان کا جھگڑا نہ ہو جائے، ان کی لڑائی نہ ہو جائے، آپس میں ان کی دشمنی نہ ہو جائے۔ کتنا حساس معاملہ ہوتا ہے۔ والد جو ہوتا ہے، والد، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایک ایسا جوہر رکھا ہے کہ وہ ہر قسم کی تکلیف تو برداشت کر سکتا ہے مگر اپنی اولاد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم قبروں پہ جاتے ہیں تو قبروں میں جو ہیں، اس حالت میں جب جاتے ہیں قبروں پہ، کیا کرنا ہے جا کے؟ کیا کرنا ہے جا کے؟ اور یار پہلے جو زندہ ہیں ان کی تو خبر لے۔ جو زندہ ہیں، 4 سال گزر گئے، 8 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، زندہ کی خبر نہیں، وہ بہن تھی یا بھائی تھا، وہ تیری آنکھوں سے اوجھل ہی بیمار ہوا، فوت ہو گیا، اب پیچھے سے دوڑ کے جاتا ہے اس کی نماز جنازہ میں شامل ہونے کے لیے۔ تحفہ ایسی دعا کرنے پر تیرے لیے، جو اب اس کی بخشش کی دعا کر رہا ہے، تیری دعا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، تیری ایسی دعا سے وہ خوش نہیں ہوگا۔ اس کی زندگی میں تو نے اس کو خوشی نہیں دی، باپ والی خوشی تو نے نہیں دی، بھائی والی خوشی تو نے نہیں دی، بہن والی خوشی تو نے نہیں دی، اور بیٹا ہونے والی خوشی تو نے نہیں دی۔ ہم جھانک کے دیکھیں اپنے گریبانوں میں ہم کتنا پیچھے جا چکے ہیں، اور اللہ رسول کی ناراضگی کے کتنے ہم مستحق ہو چکے ہیں۔ اور یہ جتنی وعیدیں آئی ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، آج جو ہمارے صلہ رحمی کے لحاظ سے حالات ہیں، جتنی قرآن و حدیث میں وعیدیں آئی ہیں، سختیاں آئی ہیں، اللہ رسول کی ناراضگیاں آئی ہیں، ہم سارے کے سارے ان میں شامل ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہی تو ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی پیغام ہے، یہ قیامت تک کے لیے پیغام ہے۔ اور آج کا جو پیغام بندہ ناچیز محمد اسحاق ابراہیم جلالی آپ کی خدمت میں خدا کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے، اور آج کی عید الفطر کا، آج کے دن کا جو پیغام ہے، بڑا اعلیٰ پر دن ہے، بڑا افضل آج کا دن ہے۔ اس کا پیغام بندہ کی طرف سے بھی اور اس عید کے دن کی طرف سے بھی سن لو کہ خدا را عید کی نماز سے فارغ ہو کے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ، اپنے رشتہ داروں کو مناؤ۔ خدا کے لیے یہ عمل کر کے تو دیکھو، اپنے دل میں یہ چیز بٹھاؤ تو صحیح۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جتنا لطف قرآن پڑھنے میں آتا ہے، اللہ اللہ کرنے میں آتا ہے، اس سے کم لطف نہیں ہوگا اگر صحیح للہیت دل میں رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر سب ناراضگیاں جو دلوں میں ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے باہر نکال کے آج چلے جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ فلاں نے تو یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، میرا تو قصور ہی کوئی نہیں، فلاں نے یہ کیا تھا۔ چلے جاؤ اپنے رشتہ داروں کے پاس، جو بہنوں کو بھول چکے ہیں چلے جاؤ بہنوں کے پاس، جو بھائیوں کو بھول چکے ہیں چلے جاؤ بھائیوں کے پاس، جو والدین کو بھول چکے ہیں چلے جاؤ والدین کے پاس، ان کے قدموں میں پڑ جاؤ، ان سے معافی مانگو۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، اس وقت تک اللہ معاف نہیں فرماتا جب تک والدین معاف نہ فرمائے، اس وقت تک حقوق العباد اللہ معاف نہیں فرماتا جب تک عباد معاف نہ کرے، کیونکہ اللہ معاف وہ فرماتا ہے جو حق اللہ کا ہے، اور جو اللہ کا حق نہیں بندے کا حق ہے۔ ہم حق تلفی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حق سلب کر کے مار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس کا بھی ہم نے حق مارا ہوا ہے، وہ بہن ہے یا بھائی ہے، ماموں ہے یا چاچو ہے، وہ خالہ ہے یا پھوپھی ہے، وہ ماں ہے یا باپ ہے، وہ رشتہ دار دور کے ہیں قریب کے ہیں، وہ پڑوسی ہے، کوئی بھی مومن بندہ ہے جس کا حق مار کے بیٹھے ہیں، جب تک وہ
معاف نہیں کرے گا، راضی نہیں ہوگا، اس وقت تک خدا راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اس پیغام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہو آمین۔ یا اللہ ہمیں جوڑنے والا بنا، سب کہو آمین۔ یا اللہ ہمیں جوڑنے والا بنا، یا اللہ ہمیں جوڑنے والا بنا۔ اگر گھروں میں کچھ ایسے افراد ہیں کہ آپ صلہ رحمی کی کوشش کرتے ہو، بیٹا کہتا ہے نہیں کرنا، بیوی کہتی ہے نہیں کرنا، بیٹی کہتی ہے نہیں کرنا، وہ ادھر کو کھینچتے ہیں، ان سے ڈانٹ ڈپٹ لے لو، حاصل کر لو، حتیٰ کہ مار تک کھا لو، دیش نکالا لے لو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے والذین یصلون ما امر اللہ بہ، ارے جوڑنے کا حکم تو میرے رب نے فرمایا۔ میرے رب کا حکم بڑا ہے یا کہ بیوی کا ڈر زیادہ ہے؟ میرے رب کا حکم بڑا ہے یا کہ خامد کا ڈر زیادہ ہے؟ کچھ عورتیں جوڑنے والی ہوتی ہیں، مرد توڑنے والے ہوتے ہیں، کچھ مرد جوڑنے والے ہوتے ہیں، عورتیں توڑنے والی ہوتی ہیں۔ ان کا خوف نہ کرو، مار کھا لو، دانا پانی روٹی پانی بند کروا لو، مگر اللہ کے حکم پر، اللہ کے فرمان پر عمل کر کے دکھاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب اللہ رسول راضی ہو جائیں گے تو تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے، اس طرح مطمئن ہو جائیں گے جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے فرمان پر عمل کرنا، صلہ رحمی کرنا اللہ اللہ کرنے سے کم نہیں ہے، اصل اللہ اللہ کرنا یہی ہے عملی طور پر کہ تم صلہ رحمی کرو۔ اگر زبانی اللہ اللہ کرتے بھی رہے، والدین بہن بھائی ہمارے رشتہ دار ہم سے بیزار ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، تو ایسے اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ؟ نہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نہ حج اور عمرہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نہ زکوٰۃ نکالنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جب تک تم جوڑنے والے نہیں بنتے۔ کیونکہ رب نے ارشاد فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ یہاں پر اس آیت میں سورہ رعد کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے پہلے جوڑنے کا حکم فرمایا، پھر اپنے سے ڈرنے کا حکم فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔